تقوی کا منبع اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کرام علیہم السلام، ائمہ اطہار علیہم السلام کی تعلیمات اور سیرت کو قرار دیا ہے، اور سب سے نمایاں منبع و سیرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام کی ہے کہ آپ کی حکمت اور آپ کی حکومت اور آپ کی امامت و آپ کی زندگی تقوی ہے، مجسم تقوی ہے، کہ اگر ہم امیر المومنین کی زندگی کا پل پل مشاہدہ کریں تو ہمیں عین قرآن کا تقوی مجسم شکل میں علی علیہ السلام کی زندگی میں نظر آتا ہے۔ امیر المومنین نے فرمایا ہے حلق فی الرجلان محب قال و مبغض قال، حکمت 117 نہج البلاغہ میں فرمایا ہے کہ میرے بارے میں، میرے متعلق دو لوگ ہلاک ہو جائیں گے، دو قسم کے لوگ، ایک وہ محبت کرنے والے غالی اور دوسرے نفرت کرنے والے قالی۔ شدید اور غلو کی حد تک افراطی محبت کرنے والا ہلاک ہو جائے گا۔ اور یہ عرض کیا تھا کہ امیر المومنین علیہ السلام کے بارے میں یہ جملہ بہت اعلیٰ اقدار کی علامت ہے کہ کوئی قائد، کوئی لیڈر دنیا کا، دینی، مذہبی، سیاسی، اجتماعی، قومی، اپنے پیروکاروں کو یہ نہیں کہہ سکتا کہ تم بھی ہلاک ہو سکتے ہو۔ یہ صرف مولا علی کا کمال ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ آپ میرے ساتھ تعلق ہے، محبت ہے، شدید محبت ہے، لیکن ہلاک ہو سکتے ہو پھر بھی تم، اگر اس محبت میں افراط کیا، غلو کیا، حد سے بڑھ گئے۔ تو جو نفرت کرتے ہیں ان کا تو سمجھ میں آتا ہے کہ وہ ہلاک ہو جائیں گے، لیکن محبت کرنے والے غلو کریں تو وہ بھی ہلاک ہو جائیں گے۔ اس کو ائمہ اطہار علیہ السلام نے زیادہ وضاحت کے ساتھ بیان کیا ہے، اور چونکہ یہ آج خطرہ ہے، ایک اس وقت کے تشیع کے لیے سب سے بڑا خطرہ تاریخ میں بھی رہا ہے اور آج بھی موجود ہے، خصوصاً پاکستان کے اندر، اس لیے اس موضوع کی وضاحت کی ضرورت ہے۔ علامہ مجلسی رحمۃ اللہ علیہ نے بہار الانوار جلد 25 میں جو امامت کے متعلق ابواب ہیں اس میں سے باب دہم نفی الغلو میں رکھا ہے کہ نبی اور ائمہ علیہ السلام کے بارے میں غلو کی نفی کی گئی ہے۔ اس میں چند روایات جو ہم نے پہلے پڑھی تھی، اور میں نے اشارہ کیا تھا کہ ان چند روایات میں ایک شخص کا نام کثرت سے ائمہ اطہار کی زبان سے ادا ہو رہا ہے، اور امام باقر علیہ الصلاۃ والسلام، امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام، امام موسیٰ کاظم علیہ الصلاۃ والسلام، اور امام رضا علیہ السلام، اور حتیٰ امام جواد علیہ السلام، یہ 4-5 ہستیاں انہوں نے مسلسل ایک غالی شخص پر کثرت سے لعن کی ہے۔ سب سے زیادہ لعنت ایک غالی پر کی گئی ہے۔ ائمہ کے دور میں غلو شروع ہوا، امام باقر علیہ السلام کے زمانے سے نمایاں ہوا، موجود پہلے بھی تھا لیکن دبا ہوا تھا، پنہان تھا، لیکن امام باقر علیہ السلام کے زمانے سے غلو نے سر اٹھانا شروع کیا اور غالی نمایاں ہو کر ائمہ کے بارے میں غلو کرنا انہوں نے شروع کیا۔ 7 مشہور غالی ائمہ اطہار کے زمانے میں، ان 5 ائمہ کے زمانے میں 7 مشہور غالی گزرے ہیں، جن میں سے ایک مغیرہ ابن سعید ہے، ایک بنان ابن سمعان ہے، اور ایک محمد ابن مسقلان اور اسدی ہے جسے ابو الخطاب کہا جاتا ہے، اور اس کے علاوہ چند اور ہیں جو وقت آنے پر جب ان کا تذکرہ آئے گا اس کی طرف اشارہ کریں گے۔ یہ شخص جو ابو الخطاب ہے، یہ سب سے زیادہ مخرب، سب سے زیادہ فتنہ گر غالی تھا۔ امام باقر علیہ الصلاۃ والسلام کے زمانے میں یہ موجود تھا، پھر امام صادق علیہ السلام کے زمانے میں یہ رہا، اور امام صادق علیہ السلام کے زمانے میں ہی قتل کر دیا گیا اپنے ساتھیوں سمیت۔ کوفہ کے اندر اس کو عباسی گورنر نے، کوفہ کے گورنر نے ساتھیوں سمیت، کچھ 70-72 ساتھی اس کے تھے، ان سمیت ان کو قتل کر دیا۔ اس شخص نے ائمہ کو بہت ستایا، اور ائمہ اطہار علیہ السلام نے غلو کا
سب سے زیادہ مقابلہ و مبارزہ کیا۔ ائمہ کے مقابلے میں کتنے محاذ تھے، سب سے بڑا محاذ ائمہ اطہار کے مقابلے میں بنو امیہ کا محاذ تھا، جو بعد میں سیاسی طور پر بنو امیہ کے سقوط سے بنو عباس کی طرف منتقل ہو گیا۔ بنو عباس نے ائمہ اطہار کے مقابلے میں ائمہ کے خلاف بنو امیہ سے زیادہ شدت اختیار کی، باوجود اس کے کہ بنو عباس کو اہل البیت سے رشتہ داری بھی تھی، چونکہ بنو عباس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا عباس ابن عبد المطلب، جو بہت آخر میں مسلمان ہوئے ابو سفیان کے ساتھ تقریباً، اور دوست بھی تھے۔ ابو سفیان اور عباس ابن عبد المطلب شروع سے کہتے ہیں بچپن سے دوست تھے یہ آپس میں، اور آخر تک رہے، دوستی ان کی رہی۔ مسلمان بھی تقریباً بہت کم فاصلے سے ہوئے، بلکہ ابو سفیان کو استسلام کرانے والے عباس ابن عبد المطلب تھے۔ بڑا دلچسپ واقعہ میں نے پہلے بیان کیا ہے کہ فتح مکہ کے موقع پر ان دونوں میں دوستوں میں آپس میں جو مشکل بنی کہ عباس نے جا کے، حضرت عباس نے چچا رسول اللہ نے ابو سفیان سے کہا کہ اب نہیں بچ سکتے ہو، اب ایک ہی چارہ ہے کہ مسلمان ہو جاؤ، اور اس کے لیے مسلمان ہونے سے بہتر مرنا تھا۔ وہ کہتا تھا میں مر جاؤں بہتر ہے مسلمان ہونے سے، چونکہ مسلمان ہونے میں میرے لیے ذلت ہے۔ لیکن دوستی کی بنیاد پر انہوں نے ان کو بہت کہا کیا۔ پھر کس طرح کلمہ پڑھوایا وہ بڑا دلچسپ ہے، قسطوں میں کلمہ پڑھتا تھا وہ کہتا تھا میں لا الہ کہوں گا الا اللہ نہیں کہوں گا، پھر کہا لا الہ الا اللہ کہوں گا محمد رسول اللہ نہیں کہوں گا، پھر انہوں نے کہا میں لا الہ الا محمد ابن عبداللہ کہوں گا، محمد رسول اللہ نہیں کہوں گا۔ یہ بڑا ان کے درمیان چلتا رہا۔ پھر عباس بار بار رسول اللہ کے پاس آتے کہ ابھی وہ یہ کہہ رہا ہے، رسول اللہ سے چھوٹ مانگتے تھے کہ باقیوں سے پورا کلمہ پڑھوا لو، اس سے اتنا یاد آئی قبول کر لو۔ سفارش بھی کرتے تھے رسول اللہ کے ہاں، تو حضور نے کہا نہیں پورا کلمہ پڑھنا پڑے گا۔ اور پھر آخر کار وہ پڑھ گئے، تو جو انہوں نے تالیف قلوب کے لیے جو مراعات دیں وہ الگ داستان ہے۔ غرض یہ کہ یہ اس شخصیت کے اولاد ہیں بنو عباس، اور قرابت ہے اہل البیت کے ساتھ، ائمہ کے ساتھ، لیکن ائمہ کے اوپر تشدد انہوں نے بڑھا دیا، شدت زیادہ، حساسیت زیادہ دکھائی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے اقتدار لیا رسول اللہ کی قرابت کے بہانے سے اور ائمہ اطہار کے پیروکاروں کے ذریعے سے، یعنی شیعہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے پیروکار اور امام باقر علیہ السلام کے پیروکاروں نے بنو عباس کو اقتدار دلوایا۔ ابو مسلم خراسانی اور ابو سلمہ کوفی اور اس طرح کے چند اور بڑے جرنیل تھے، یہ شیعہ تھے، لیکن ان کی الحاق بنو عباس کے ساتھ تھا، اور کربلا کے انتقام کا پرچم اٹھاتے تھے، یہ لوگوں کو بھڑکاتے بنو امیہ کے خلاف اور جنگ بھی کرواتے۔ اور آخری جو بنو امیہ کا خلیفہ تھا مروان حمار، وہ ابو مسلم خراسانی کے ہاتھوں مارا گیا وہاں پر جنگ میں، اور اس طرح اقتدار بنو عباس کو چلا گیا۔ اور پھر بنو عباس نے اقتدار میں آ کر سب سے پہلے جو اقدام کیا وہ اہل البیت ائمہ کے خلاف، چونکہ انہیں خطرہ تھا کہ ان کے نام پر ہم نے حکومت حاصل کی ہے، تو اگر کل کو یہی ہمارے لیے مشکل کھڑی کر دیں تو اقتدار ہمارا صرف ان کی طرف سے خطرے میں ہے، باقی کوئی خطرہ انہیں نہیں تھا۔ اس لیے انہوں نے بہت شدت اختیار کی، اور ہر کام ائمہ کے خلاف کرنے سے گریز نہیں کرتے تھے، کوئی بھی نقصان دہ کام ہو۔ ایک کام جو انہوں نے کیا وہ اہل البیت کے اندر، خاندان اہل البیت میں بنو ہاشم میں پھوٹ ڈالی۔ جو لوگ بنو عباس کے ساتھ مل گئے انہیں تحفظ دیا، انہیں انعام و اکرام دیا، لیکن جو بنو عباس کے ساتھ بنو ہاشم میں سے نہیں ملتے تھے ان کو یہ بہت عبرتناک عذاب دیتے تھے، تکلیف دیتے تھے طرح طرح کے۔ اور دوسرا کام یہ کرتے تھے کہ ائمہ اطہار کے پیروکار شاگردان جن سے یہ فائدہ اٹھا چکے تھے، یعنی تنظیم بنائی شیعوں نے، اور تنظیم امام صادق کے نام پر بنا کے بنو عباس کے حق میں جا کر کام کیا، جیسے آج کے شیعہ کر رہے ہیں پاکستان میں بھی اور عراق میں بھی۔
عراق میں ابھی الیکشن ہوئے ہیں اور شیعوں نے شیعوں کو عبرتناک شکست دی ہے. یہ آپ پتہ نہیں اخبار پڑھتے ہو یا نہیں پڑھتے ہو. عراق میں اکثریت شیعہ ہیں اور مجموعی طور پر ان کے ووٹ اتنے ہیں کہ یہ حکومت بنا سکتے ہیں. لیکن وہاں کا ایک قانون لبنان کی طرح بنا ہوا ہے کہ وزیر اعظم شیعہ ہوگا, صدر کردی ہوگا اور پارلیمنٹ کا رئیس جو ہے اسپیکر وہ سنی ہوگا. تو اب شیعہ جیت گئے ہیں مجموعی طور پر, 3-4 شیعہ پارٹیاں جیت گئی ہیں, لیکن حکومت بنانے کی پوزیشن میں نہیں ہے. شیعہ کو حکومت نہیں بنانے دے رہا کہ فلاں بنے گا تو میں ویٹو کروں گا, فلاں بنے گا تو میں ویٹو کروں گا. یہ کام انہوں نے وہاں شروع کیا ہوا ہے, اور یہی تقریباً پاکستان میں بھی صورتحال مشابہ ہے اس کے. اور یہ رویہ کہ شیعہ دوسروں کے حق میں, دوسری جماعتوں کے اور مخالفین کے حق میں کب جاتے ہیں آپس کی رقابت کی وجہ سے یا مختلف دلائل سے, یہ توانائی وہاں لے کے گئے ہیں. بنو عباس چونکہ حساس تھے بہت کہ جس خاندان کی محبت کی وجہ سے لوگوں نے ہمارا ساتھ دیا ہے, جن کا ہم نے نام استعمال کیا ہے, یہ ہمیں حکومت پہنچانے کا بھی ذریعہ بنے اور ہمیں گرا بھی سکتے ہیں. یہی اگر ان کے طرفدار, ان کے پیروکار اکٹھے ہو گئے, جمع ہو گئے, تو ہماری حکومت کا تو خاتمہ ہو جائے گا. چونکہ بنو امیہ بہت طاقتور تھے اور انہوں نے ان کی حکومت ختم کر دی ہے تو ہماری بھی ختم کر دیں گے. اس لیے انہوں نے شیعوں کو جڑ سے پکڑا اور ایک دن کے لیے بھی ائمہ کو اور شیعہ کو اپنے حال پر نہیں چھوڑا بنو عباس نے. اب ہم زمان کئی حربے استعمال کرتے تھے. ایک تو پھوٹ ڈالتے تھے, شیعہ کے اندر پھوٹ ڈالتے تھے, تفرقہ ڈالتے تھے, اس میں سے کچھ کو اپنے ساتھ ملاتے, کچھ جو ائمہ کے ساتھ ہوتے تھے ان پر سختیاں کرتے, شکنجے کرتے, ان کے اوپر کیس بناتے, مقدمات بناتے, جھوٹے الزام لگاتے ان کے اوپر, اور مختلف علاقوں میں فرقے بناتے. بنو عباس نے شیعہ فرقہ سازی کا ایک عمل شروع کیا کہ شیعوں کے اندر ہر نام سے ہر جگہ پر, یمن میں مثلاً نامور 2-3 شیعہ ہیں تو 2-3 نے اپنا الگ فرقہ, 3 فرقے بنا لیے. کوفہ میں جتنے نامور تھے ہر ایک نے اپنا الگ فرقہ بنا لیا. بصرہ میں جتنے تھے, جہاں جہاں تھے, انہوں نے ان کی طاقت توڑنے کے لیے ان کی فرقہ سازی ان سے شروع کروائی. لیکن جو خطرناک ترین اقدام بنو عباس نے اہل البیت کے خلاف, ائمہ کے خلاف کیا, وہ غلو کی تحریک باقاعدہ شروع کی, غلو کا فتنہ شروع کیا کہ غالب جو رجحان تو رکھتے تھے لوگ, لیکن یہ غلو کے اظہار کی جرأت نہیں ہوتی تھی ان میں, چونکہ انہیں پتہ تھا کہ یہ غلو شرک ہے, کفر ہے, اور اس کو نہ شیعہ برداشت کرتا ہے, نہ امام برداشت کرتے ہیں, نہ سنی برداشت کرتا ہے, اس کو کوئی بھی مسلمان برداشت نہیں کرتا. لیکن انہیں بنو عباس کی سرکاری مدد, سپورٹ فراہم ہو گئی غالیوں کو, کہ جو بھی غلو کی طرف تمایل کرتا تھا یہ اس کو اہمیت دیتے, اس کو وسائل دیتے اور اس کی پشتیبانی کرتے, حوصلہ افزائی کرتے. یعنی اس سے یہ کہتے کہ جو کرنا ہے کرو, تمہیں کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا, ہم موجود ہیں تمہارے سر کے اوپر, آپ بے شک کھل کے جو کرنا ہے کرو. اس وقت تک یہ ان کی مدد کرتے جب تک وہ غالی خود بنو عباس کے خلاف نہیں ہو جاتا. جیسے ابو الخطاب تھا, یہ امام صادق علیہ السلام کا شاگرد تھا, پہلے امام باقر علیہ السلام کا تھا, اور مورد اعتماد تھا, قابل اعتماد شاگرد تھا امام کا. اس نے ائمہ کے ساتھ زندگی گزاری, چونکہ ایک سینئر شاگردوں میں سے تھا. امام باقر علیہ السلام کا شاگرد تھا, پھر امام صادق علیہ السلام کا شاگردی اس نے اختیار کی, اور امام بھی اس پر اعتماد کرتے تھے. یہ تجربہ آپ میں سے ہوا ہوگا کسی کو کہ اگر کوئی شخص ایسا جو آپ کے قریب ہو, آپ کا اعتماد حاصل کر لے, پھر آپ کا اعتماد حاصل کر کے آپ کی ہی جڑیں کاٹے یا اس سے غلط فائدہ اٹھائے. تجربہ ہوگا تقریباً, یہ عام معمول کی چیز ہے, کامن چیز ہے. اگر آپ کو تجربہ نہیں ہے تو ہم اپنا تجربہ آپ کو بتا سکتے ہیں کہ یہ کتنی کثرت سے یہ کام ہوتا ہے کہ کوئی شخص آتا ہے, قریب ہوتا ہے, آپ کے اعتماد حاصل کرتا ہے, جب اعتماد بحال ہو جاتا ہے پھر وہ اپنا اصل چہرہ وہ دکھاتا ہے. یہ کئی دفعہ ہوا اور ہو رہا ہے اور ہوگا آگے, ایک سنت ہے یہ.
یہ شخص محمد ابن مسقلان یہ ان لوگوں میں سے تھا اسدی کہ اس نے پہلے بھرپور اعتماد حاصل کیا امام صادق علیہ السلام کا، اور امام نے بھی اس پر اعتماد کیا اور اس کو کئی جگہوں پر نمائندگی دی، امام نے اپنا نمائندہ بنایا یا کسی ٹیم کا اس کو سربراہ بنایا، کسی دوسرے گروہ کو کہا آپ اس سے رجوع کریں، اس سے رہنمائی لیں، اس طرح کا اس کو موقعیت دی۔ جب اس کی خوب بن گئی، ایک پہچان بن گئی، تو اس نے پھر اپنا الگ سلسلہ قائم کر لیا۔ اس نے ائمہ کے شاگردوں میں سے بعض لوگوں کے اندر یہ تنظیمی تشکیلاتی صلاحیت ہوتی ہے کہ وہ ایک مجموعے کے اندر اپنا گروپ بناتے ہیں، لابی بنانا شروع کر دیتے ہیں۔ ان کے اندر کچھ گٹس ہوتے ہیں، کچھ صلاحیت ہوتی ہے لیڈرشپ کی، تو وہ خود سرغنے بن جاتے ہیں۔ اور مثلا طلبہ بھی ایسے کرتے ہیں، ایک طالب علم ہے تیز ترار ہے، تو وہ اپنے علاقے کے یا اپنی کلاس کے طالب علموں کو جمع کر کے ایک لابی بنا لیتا ہے، اپنی گروپ بنا لیتا ہے۔ اب یہ گروپ اپنی دلچسپی کے کام کرتے رہتے ہیں، یا یہ گروپ کسی دوسرے کے خلاف بھی بن جاتے ہیں، یہ بھی ہوتا ہے۔ یا کوئی ٹیچر ہے وہ لابی کرتا ہے، گروپ بناتا ہے، سٹاف میں سے کوئی آدمی ہے وہ گروپ بناتا ہے، یہ معمول ہے اور سب کا تجربہ ہے۔ اور ان لوگوں سے آپ نے نقصان بھی بہت اٹھایا ہوگا، اس قسم کے لوگوں سے جنہوں نے اعتماد حاصل کر کے اور آپ کے اندر ہی گروپ بنا کے پھر اسی جگہ جہاں انہوں نے استفادہ کیا ہے وہیں پہ چھید بھی کیا ہے، وہیں پہ انہوں نے نقصان بھی پہنچایا ہے۔ یہ شخص اس طرح کی قابلیت رکھتا تھا، اس نے لابی بنانا شروع کی۔ جب امام کا اعتماد حاصل ہو گیا، لوگوں نے دیکھا امام اس کا احترام کرتے ہیں، اس کو ایک موقعیت حاصل ہے، تو اس نے اپنے ساتھی جو کوفہ والے تھے اور باقی علاقوں کے، اس نے لابی بنانا اپنی شروع کی۔ اور جب اپنا گروپ اس نے تشکیل دے لیا تو پھر اس نے دعویٰ کر دیا اس گروپ کے اندر۔ البتہ تدریجاً ہوا یہ کام، ایک دو دن میں نہیں ہوا، پہلے اس نے ماحول بنایا، سارا ماحول بنا کر پھر اس نے یہ کہا کہ میرے امام صادق کے ساتھ معمولی شاگرد والے تعلقات نہیں ہیں، بلکہ ایک الگ طرح کے میرے تعلقات ہیں۔ باقی سارے لوگ امام جو کچھ زبان سے بیان کرتے ہیں وہ سنتے ہیں، اور میں امام سے کچھ اور طریقے سے استفادہ کرتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ میرا امام سے ایک غیبی باطنی تعلق قائم ہو گیا، روحانی۔ میں کوفہ میں رہتے ہوئے مدینے میں امام سے استفادہ کرتا ہوں، اور امام میرے پاس مدینے آ جاتے ہیں یا کوفہ آ جاتے ہیں، یا میں کوفہ میں ہوتے ہوئے امام کو کوفہ میں حاضر کر لیتا ہوں، یا میں خود وہاں پہنچ جاتا ہوں۔ اور اس طرح کی اس نے کرامتیں اور معنویات اپنی بیان کرنا شروع کر دیں۔ ظاہر ہے گروپ میں متاثر ہوتے ہیں لوگ کہ سینئر ہے، قابل اعتماد بھی ہے، ائمہ بھی اس کا احترام کرتے ہیں، تو اس نے جب یہ باتیں کرنا شروع کی تو لوگ اور زیادہ متاثر ہونا شروع ہوئے، اور پھر آہستہ آہستہ اس نے یہ سلسلہ اپنا بڑھایا، اور لوگ اپنے لابی بنا کے ایک مضبوط دھڑا اس نے بنا لیا، اور پھر اس نے لوگوں کے اندر شروع کر دیا کہ امام صادق علیہ السلام پر مفصل داستان ہے، اس کی پوری کہانی لکھی ہوئی ہے روایات کے اندر، تاریخ کے اندر۔ میں اسی حد تک جتنا بہار میں اس کی روایات ہیں جو چند ایک پڑھی ہیں ہم نے، اس حد تک میں عرض کرتا ہوں۔ اس نے پھر آخر کار جو انتہا کی، اس نے امام جعفر صادق علیہ السلام کی الوہیت کا دعویٰ کر دیا اس نے، کہ یہ امام نہیں ہے، نبی بھی نہیں ہے، بلکہ یہ نعوذ باللہ اللہ ہے، یہ خدا ہیں، اور خدا ان کے اندر حلول کر گیا ہے۔ اب یہ خود مخلوق نہیں ہے، یہ اللہ ہے، اور اپنا کہا کہ میں ان کا نبی ہوں۔ اس وقت وہ میرے ذریعے، یہ نعوذ باللہ خدا ہیں، اور میرے ذریعے اپنی تعلیمات عام کر رہے ہیں، اور مجھے انہوں نے مبعوث کیا ہے، نبوت پر فائز کیا ہے، اور مجھ پر وحی ڈال کرتے ہیں۔ یہ میں بے شک جہاں بھی ہوں میرا رابطہ ہوتا ہے وحی کے ذریعے، اور امام نہیں رب اس نے کہنا شروع کر دیا، الہ ہیں۔ اور لوگ اور زیادہ متاثر ہوئے کہ اس نے کہا کہ امام صادق علیہ السلام نے مجھے خصوصی تعلیمات دی ہیں جو عام آدمی کو نہیں دی۔ وہ تعلیمات کیا تھیں؟ وہ اس نے ایک جملہ امام صادق علیہ السلام کا لے کے پھر لوگوں کو بتایا کہ یہ خاص جملہ صرف میرے لیے امام نے فرمایا،
کہ اذا عرفت، جب تو معرفت حاصل کر لے تو پھر اس کے بعد فقل ما شئت، اس کے بعد ہمارے بارے میں جو کہنا چاہتا ہے یا جو بات تو کرنا چاہتا ہے، معرفت کے بعد تجھے اجازت ہے ہر فقل ما شئت، جو چاہتا ہے بیان کر۔ یہ اس نے باقاعدہ، اور یہ جملہ امام نے فرمایا تھا اس کو، لیکن یہ آدھا جملہ تھا۔ پھر ایک موقع پر امام علیہ السلام نے پورا جملہ بیان فرمایا۔ ایک موقع پر یہ فرمایا تھا کہ فَإِذَا عَرَفْتَ فَقُلْ مَا شِئْتَ، تو اس نے یہ آدھا جملہ لوگوں کو بتا کر پھر کہا کہ میں تو باقاعدہ مامور ہوں اپنے رب کی طرف سے، الہ کی طرف سے، نعوذ باللہ امام جعفر صادق کی طرف سے۔ اور اس نے کہا کہ وہ جو شریعت پہلے تھی جو رسول اللہ سے منقول ہو گئی ہے وہ اب نسخ ہو گئی ہے، اب جو شریعت ابو الخطاب بیان کرے گا، چونکہ مجھے اذن دے دیا گیا ہے قل ما شئت، تو اب میں نے شریعت بنانا شروع کی۔ لہٰذا اس نے نئی شریعت اس جملے کے تناظر میں بیان کرنا شروع کر دی، اور کتنے واجبات لوگوں کے کہا کہ یہ نہیں ہے، پہلے واجب تھے اب نہیں ہے، نماز کی کیفیت بدل دی، اوقات بدل دیے، روزے کے احکام بدل دیے، اور حج کے احکام بدل دیے۔ پھر اس نے اپنے گروپ کو ملا کر امام جعفر صادق علیہ السلام کے نام پر تلبیہ کروایا، لبیک، جس طرح آپ اللہ کے لیے کہتے ہیں نا حج میں جا کر لبیک اللہم لبیک، اس نے امام جعفر صادق علیہ السلام کے نام پر تلبیہ کروایا۔ اور امام علیہ السلام کو جب خبر ملی کہ ابو الخطاب یہ حرکتیں کر رہا ہے، تو امام نے تصدیق کروائی کہ یہ کام کر رہا ہے، یعنی جب ہو گئی تصدیق، پھر امام علیہ السلام نے اس کے بارے میں یہ روایات بیان فرمائی ہیں جو چاندے کا ہم نے پڑھی ہیں، دوبارہ ان کو دہرا دیتے ہیں ہم، کہ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کی لعنت ہو ابو الخطاب پر اور اس کے ساتھیوں پر، اور بہت شدت امام جعفر صادق علیہ السلام نے اختیار کی، اس حد تک امام علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر میں نے اس غالی، اس مشرک، اس فاسد کے خلاف لعنت نہ کی تو اللہ مجھ پر شاید عذاب نازل کر دے، اگر میں نے اس کو جھٹلایا نہیں، تکذیب نہیں کی، چپ رہا، تو مجھے ڈر ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ پر عذاب نازل کر دے۔ پھر امام نے فرمایا کہ جیسے عیسیٰ ابن مریم کے بارے میں لوگوں نے جو کچھ پھیلایا تھا، اگر عیسیٰ اس پہ چپ رہتے تو ممکن تھا کہ اللہ عیسیٰ ابن مریم پر عذاب نازل کر دے کہ کیوں چپ رہے ہو، اس لیے میں نے ضروری سمجھا ہے۔ لوگوں نے پوچھا نا کہ ابو الخطاب کے بارے میں اتنی شدت کیوں آ گئی ہے آپ کے اندر، تو یہ دلیل دی امام علیہ السلام نے کہ واجب ہے، مجھ پر لازم ہے بے حیثیت امام و پیشوا کہ میں اس فتنے کو لوگوں کے لیے بیان کروں۔ اب وہ چند روایات، وقت ہمارا گزر گیا ہے، وہ چند روایات بہت اہم ہیں، اسے اگلے خطبے میں عرض کروں گا اس تناظر میں ابو الخطاب کے بارے میں، کہ ابو الخطاب وہ سرغنہ ہے تاریخ میں غلو کا، جس نے غلو کو انتہا تک پہنچایا۔ پہلے جو لوگ کرتے تھے غلو وہ ایک حد تک تھا، لیکن اس نے حد سے بہت آگے غلو کیا، اور پھر ائمہ اطہار نے بھی اس کے خلاف، چونکہ اس کے افکار، اس کا گروہ جاری رہا، امام جواد علیہ السلام کے زمانے تک اس کا گروہ جاری رہا، اور ہر امام اپنا فریضہ سمجھتے تھے کہ اس کے اوپر لعنت کرنا اور اس کے افکار سے شیعوں کو برحذر کرنا، دور کرنا۔ بعض اوقات شیعوں کے لیے تعجب ہوتا تھا کہ یہ تو ائمہ کے فضائل بیان کرتا ہے اور ائمہ اس پر لعنت کرتے ہیں، تو بعضوں نے توجیحات پیش کی کہ یہ جو ائمہ اس پر لعنت کرتے تھے یہ مراد ائمہ کی کچھ اور ہوتی تھی، بظاہر اس کو لعن کرتے تھے لیکن باطن میں دوسروں کو لعن کرتے تھے جو ابو الخطاب کے مثلا مخالفین ہیں۔ یہ اہم باب ہے تاریخ کا، یہ 7 آدمی 7 غالی تاریخ کے، اور پھر ان میں سے بعض ایسے ہیں کہ امام ہادی علیہ السلام نے غالباً بعض لوگوں کو خود مامور کیا کہ بنو عباس چونکہ ان سے فائدہ اٹھا کے تشیع کو توڑ رہے ہیں، بنو عباس ان کی حمایت کرتے تھے، پشتیبانی کرتے تھے غالیوں کی، یہ غالی ائمہ کے بارے میں یہ چیزیں پھیلاتے تھے، پھر لوگوں کو اور زیادہ بیزار کرتے تھے تشیع سے، اور زیادہ متنفر کرتے تھے اس طرح کی باتیں کر کے، جس سے بنو عباس بہت خوش ہوتے تھے، فائدہ اٹھاتے تھے۔ اس لیے آج بھی اگر آپ دیکھیں تو غالی اس وقت کئی حکومتوں کے مورد تائید ہیں،
کئی حکومتیں غالیوں کو، مثلا پاکستان کی سرکار بھی غالیوں کے لیے خصوصی چھوٹ ہے کہ جتنا غلو کریں اور جتنی بدتمیزی کریں، تشیع کو بدنام کریں، پاکستان کی بعض حکومتیں ان کو ساتھ دیتی ہیں، ان کو اہمیت دیتی ہیں۔ بلکہ یہ میرا ایک ذاتی تجربہ ہے کہ ایک سرکاری بڑے ذمہ دار آدمی کے پاس بیٹھے ہوئے ایک غالی نے مجھے ایک بتایا، دھمکی دی، یعنی مجھے کہ فلاں کا نام سنا ہے؟ میں نے کہا نہیں، میں نام سنا ہے لیکن جانتا نہیں ہوں۔ تو اس نے کہا کہ آپ جان جائیں گے، ہم نے آپ کے لیے یہ خصوصی تیار کیا ہے، یہ بندہ کسی موقع پہ اگر ضروری ہو میں نام بھی بتا دوں گا۔ اور یہ ایک بہت انٹیلیجنس افسر نے یہ بات کی مجھے کہ آپ فلاں کو جانتے ہو؟ میں نے کہا نام سنا ہے، جانتا نہیں ہوں۔ کہا اب آئندہ زیادہ جان جاؤ گے کہ ہم نے اسپیشل آپ کے لیے تیار کیا ہے یہ بندہ۔ اب یہ حکومت ان کے، مجھے تعجب ہوا کہ یہ آپ سے اس کا کیا تعلق ہے اور آپ نے کیوں تیار کیا؟ آپ نے کس مشکل کے حل کے لیے یہ تیار کیا، یہ فتنہ تیار کیا ہے؟ تو ظاہر تشیع کو کمزور کرنے کے لیے بہت سارے حربے ہیں، جن میں سے یہ حربہ سب سے کارآمد رہا ہے۔ تشیع کے اندر اعتقادی ضعف پیدا کرنا، اعتقادی رخ موڑنا، انحراف ایجاد کرنا، وہ انحراف شیعہ کو بہت دور لے جاتا ہے حق سے۔ پھر اس لیے یہ بڑا فتنہ ائمہ کے زمانے میں تھا اور ابھی تک یہ فتنہ جاری ہے، اور کئی علماء نے ان کے خلاف بہت شدید مبارزہ کیا ہے ائمہ کی اتباع میں، جیسے شیخ مفید نے، شیخ توسی نے، شیخ صدوق نے بالخصوص ان غالیوں کے ساتھ مبارزہ کیا اور تشیع کو محفوظ رکھا ہے۔ اگر غالیوں کے شر سے تشیع بچ گیا، پھر باقی تشیع کو اتنا نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ بنو امیہ اور بنو عباس اگر غالیوں سے بچا لیا تشیع، اور یہ ائمہ ہدیٰ کا کارنامہ ہے کہ غالیوں سے تشیع کو بچایا جو اندر کی دیمک تھی، اور اس وجہ سے باہر والے تشیع کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے فہم دین، فہم قرآن اور اہل البیت علیہ السلام کی تعلیمات کی، اور ائمہ ہدیٰ علیہ السلام کے راستے کی، اور اس پر قائم رہنے کی اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے انشاءاللہ۔